زندگی ہو گئی ویران، ماں تیرے جانے سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مجلس عزا برائے ایصال ثواب فاکنر قبرستان میلبرن سے، جو پیش کی جا رہی ہے براہ راست پنجتن سوسائٹی آف وکٹوریہ کے تعاون سے، جس سے خطابت حجت الاسلام والمسلمین مولانا کمیل مدوی صاحب کر رہے ہیں۔ گھر بھی اب لگتا ہے سنسان، ماں تیرے جانے سے۔ مستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وبہ نستعین، وہو خیر ناصر ومعین، والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین، والصلاة والسلام علی اکرم الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، العبد المرتضى والنبی المجتبى والرسول المصطفى، سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما بقیت اللہ فی الارضین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد رحمت اللہ علی محبیہم واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ مجلس قبولیت کے لیے، مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے دعائے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ طویل عرصے بعد مجلس عزا باقاعدہ اس انداز سے منعقد ہو رہی ہے، اور میں دیکھ رہا تھا ابھی منور بھائی گن رہے تھے کہ کتنے کاؤنٹنگز ہیں، تو یہ بھی ایک مجلس کا خاصہ ہے، آج کل گننا پڑتا ہے کہ کتنے افراد ہیں، اور الحمدللہ ہم وی آر سیف۔ خود جو حدیث معصوم ہے کہ کچھ چیزوں کا احساس ان کے چھن جانے کے بعد ہوتا ہے، اور امام معصوم نے بیان فرمایا کہ مثلا امن و امان کی نعمت، جب انسان کثیر مطلب ایک بہت بڑے عرصے تک امن میں رہ رہا ہو، اسے احساس نہیں ہوتا وہ کس نعمت میں رہ رہا ہے، پھر جب یہ نعمت چھنتی ہے تو پھر احساس ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ صحت مندی، ہیلتھ، وہ ہیلتھ جب انسان اس ہیلتھ کے زمانے میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو اسے اتنا احساس نہیں ہوتا کتنی بڑی نعمت ہے۔ کہ سادہ سی مثال یہ ہے کہ
اگر اچانک کہیں دانت میں بھی درد ہونا شروع ہو جائے تب سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا بھائی یہ کتنی بڑی نعمت تھی کہ مجھے احساس ہی نہیں تھا. تو یہ فقط 32 دانتوں کی بات اگر آپ سوچیے گا تو اگر کسی ایک دانت میں بھی درد ہونا شروع ہو جائے تب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے, ورنہ انسان کی توجہ نہیں جاتی. تو ایک امن و امان ہے. پھر فرمایا کہ صحت ہے. بعض احادیث میں آیا کہ فرصت, فارغ وقت, وہ بھی گزر جاتا ہے, وہ انسان معمولاً بہت سے لوگ ضائع کر دیتے ہیں اسے. لیکن ان حالات میں ہم نے جو سیکھا وہ واقعاً سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ذکر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام. ایک مل کے صلوات بھیجتے ہیں ذکر کے جاری ساری رہنے کے لیے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. آج ہی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ ٹورنٹو میں آئی تھنک پھر سے لاک ڈاؤن شروع ہو گیا آج سے. تو بہرحال کم سے کم اتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ اس نے توفیق عطا کی ہے کہ فرش اعلیٰ پر باقاعدہ مجلس ہو رہی ہے, اور اتنے مومنین کے چہرے میں بہت زمانے بعد ایک ساتھ دیکھ رہا ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ آپ تو ہمیں آن لائن دیکھ رہے ہوں گے لیکن ہم آپ کو اس وقت بہت عرصے بعد دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خیر و عافیت عطا فرمائے سب کو, اور مرحومین کے درجات بلند فرمائے, بالخصوص عقیل شیرازی بھائی کی والدہ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے. اور ہم نے آپ کے سامنے 3 آیات پڑھی ہیں, سورہ حجر کی آخری 3 آیات. ایک تمہید پہ ایک بات چھوٹی سی عرض کرتا ہوں. سب سے اہم دعا زندگی کی کیا ہونی چاہیے؟ یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. ایک بزرگ عالم دین تھے, وہ پہنچے مشہد مقدس میں مولا کے حرم میں, تو انہوں نے دیکھا کہ 3 بہت اور ان سے بھی بزرگ علماء کرام تشریف فرما ہیں مختلف جگہوں پر, اور اپنے ذکر و عبادت میں مصروف ہیں. ان میں سے ایک آیت اللہ مروارید تھے. ایک بیٹا اطمینان سے بیٹھ جائیے گا, ٹھیک ہے. ایک مل کے صلوات بھیجیے گا محمد اور آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک آیت اللہ مروارید تھے, ایک آیت اللہ فلسفی تھے, اور ایک آغا جواد بزرگ تہرانی. تو یہ 3 بزرگ علماء الگ الگ جگہ تشریف فرماتے. تو کہتے میں نے جا کے پوچھا ان سے, تینوں سے الگ الگ جا کے پوچھا, جبکہ کوئی پہلے سے بتلایا نہیں گیا تھا کہ میں کیا پوچھوں گا انہیں اور انہیں کیا جواب دینا ہوگا. تو میں نے ویسے ہی جا کے ان سے پوچھا کہ حرم امام رضا علیہ السلام میں اس وقت ہمیں تو ہر ایک انسان دعا چاہتا ہے کہ کوئی امام معصوم سے خاص دعا مانگے, تو اگر ایک دعا کوئی ایسی ہو کہ جو یہاں خاص مانگی جائے تو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ تو کہتے میں نے تینوں سے سوال کیا, تینوں نے ایک ہی جواب دیا. سب نے مجھ سے کہا کہ یہ دعا ضرور مانگ لینا کہ عاقبت میری بخیر ہو جائے, اختتام میرا خیر کے ساتھ ہو جائے. کہتے ہیں تینوں علماء نے چونکہ ایک جواب دیا تو ظاہر ہے کہ کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے انسان کا, کیا یہ دعا بہت زیادہ اہم ہے. اور پھر میں جب واپس پلٹا قم میں, تو زمانے میں مرجع تقلید ہوتے تھے آیت اللہ گل پائگانی, تو میں ان کے پاس پہنچا ایک دن اور میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ فرمائیے گا کہ سب سے اہم دعا کیا, تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا, عاقبت بخیر ہو جانے کی دعا سب سے زیادہ اہم ہے, سب سے زیادہ ہے کہ اختتام اچھا ہو جائے, ہمارا اختتام, نسلوں کا اختتام اچھا ہو جائے. یہ بہت اہم ہے. اب ظاہر ہے کہ اس میں رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں. ایک بڑی رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی جنگل میں تو نہیں زندگی گزار رہے, اور ہمیں اجازت بھی نہیں ہے کہ ہم نکل جائیں کہیں پہاڑوں پر. رہبانیت حرام ہے اسلام میں, تو ہم گزار رہے ہیں اسی سوسائٹی میں زندگی. تو سینکڑوں طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ جو ہماری روح پر, ہمارے ایمان پر اثر ڈال رہے ہوتے ہیں. اور کئی مرتبہ دل بہت سے معاملات کی وجہ سے ہرٹ بھی ہوتا ہے, دکھی ہوتا ہے. آپ سے کسی سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے, اب اس کی وجہ سے دل ہرٹ ہے, یا کسی نے کوئی بات ایسی کہہ دی ہے, معاف کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے. کبھی دل میں نفرتیں آ جاتی ہیں, کسی کے لیے حسد آ جاتا ہے, کبھی کو غرور آ جاتا ہے, کبھی تکبر آ جاتا ہے, اس لیے کہ ہم اس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں نا. تو کیا کیا جائے کہ عاقبت بخیر ہو جائے, ان چیزوں سے دل پاک ہوتا رہے. کبھی نظر حرام کی وجہ سے دل آلودہ ہو جاتا ہے, کبھی سماعت حرام کی وجہ سے دل آلودہ ہو جاتا ہے. دیکھیں ان کے لیے بھی ایک بزرگ عارف تھے, ان کی ایک مثال ہے. کہتے ہیں کہ اگر ایک بوتل ہے, اس میں مشروب ہے. اب یہاں پر بوتل اور مشروب کا نام لیا جائے تو فوراً ایک ہی چیز ذہن میں آتی ہے, میں ویسے ایک عمومی مثال دے رہا ہوں. تو اگر اسے خالی کرنا ہے تو کیا کرنا ہے اسے؟ بہت سمپل سی بات ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اسے یوں الٹ دیں گے تو خالی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے بعین ہی یہی نسخہ اپنے حبیب کے لیے بھی لکھا ہوا ہے قرآن میں, کہ اگر کسی قسم کی دل میں پریشانی اور سختی ہو جائے نا, دل کو الٹ دو. دل کو الٹ دینے کا نام سجدہ ہے. رک جاؤ, بات پہنچ رہی, میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کرتا ہوں. ایک مل کے صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بات پہنچ رہی. اب یہ دیکھیں, یہ بھی ایک مومنین کی قربانی ہے. میں آن لائن مومنین سے کہ
جب تعداد خاص حد تک پہنچ جائے تو کچھ مومنین ہمارے ہیں جو مجلس میں یہاں پر فرش ادا پہ نہیں بیٹھ پا رہے لیکن وہ اطراف میں ہمارے موجود ہیں، اس لیے کہ بہرحال ثواب میں تو امام حسین علیہ السلام نیت کو دیکھتے ہیں کہ جو گھر سے نیت سے چلا تھا کہ مجھے مجلس میں آ کے شرکت کرنی ہے تو ہر ایک ثواب میں شریک ہے۔ یہ دل کو الٹ دینا، ہم نے کہا اس ظرف کو الٹ دے تو جو کچھ ہے اس ظرف سے اتر جائے گا، تو ویسے ہی اب دل کو الٹ دینے کا نام ہے سجدہ۔ آپ جھک جائیے، جو کچھ ہے غبار دل سے وہ نکل جائے گا۔ میں نے کہا یہ وہ نسخہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے لکھا ہے۔ یہ وہ 3 آیات ہیں جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے، سورہ حجر کی آخری 3 آیات ہیں، 97 98 99، اور اس میں ارشاد اقدس الہی ہے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، اے حبیب ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے بہت سی باتوں سے۔ اب ظاہر ہے وہاں تو کوئی حرام یا گناہ کا تصور نہیں ہے، وہاں تو یہ کہ کسی نے کوئی حضور تو شب جمعہ کی مجلس میں عرض کر چکا ہوں، ان کے لیے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی وہ مومنین کی اصلاح اور خیر کے لیے حریص ہیں، اتنا وہ خیر چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا قرآن۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کہ تمہاری تکلیف سے وہ زحمت میں اور تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، تمہاری تکلیف کا وہ احساس کرتے ہیں۔ تو حضور کئی مرتبہ تبلیغ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اصلاح کی کوشش کرتے تھے، لیکن سامنے سے کبھی کوئی پتھر مار رہا ہے، کبھی کوئی کانٹے بچھا رہا ہے، کبھی کوئی تانا کس رہا ہے، تو دل تنگ نہ ہو جائے کہیں۔ تو وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، اے حبیب ہم جانتے ہیں کبھی کبھار آپ کے دل پر کچھ باتیں بہت گراں گزرتی ہیں، بما یقولون، یہ جو لوگ باتیں کہتے ہیں نا وہ گراں گزرتی ہیں۔ اور وہی بات کہ جو نے پتھر مارنے کی مثال دی، اس سے زیادہ سخت ہوتا ہے زبان کا زخم، کہ مرتبہ اس میں خاندانوں میں کتنی جدائیاں ہو جاتی ہیں 20 سالوں تک، 30 سالوں تک۔ تو کیا کیا جائے؟ فوراً آگے نسخہ بیان کیا، فسبح بحمد ربک، سب سے پہلے تو آپ اپنے رب کی تسبیح کیجیے کہ پاک اور منزہ تو صرف وہی ذات ہے، ورنہ تو ہر ایک میں نقص موجود ہے۔ یعنی اگر کسی سے یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ نہیں ہمیں تو سے وہ معصوم والی ایکسپیکٹیشن ہے، وہ ایکسپیکٹیشن ہی غلط تھی، وہ تو سبحان فسبح بحمد ربک، سب سے پہلے تو کہیں پاک تو اسی کی ذات ہے، مجھ میں بھی نقص ہے اور ہر ایک میں نقص ہے، اور کروں کیا؟ وہ جو دل کو الٹ دینے والی بات ہے، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، پھر آپ سجدہ کر لیجئے۔ یہ کوئی خاص مطلب کو پہنچا رہا ہے کہ اگر آپ کا دل کسی بارے میں تنگ ہے یا کسی مشکل میں ہے، آپ سجدہ کیجئے رب کی بارگاہ میں۔ تو سجدے میں مولانا صاحب میں کیا کہوں اپنے رب سے؟ یہی کہہ دو کہ میرا دل بڑا پریشان ہے اور تنگ ہے، اور اگر کچھ بھی نہیں کہنا آ رہا تو پھر یہی کہہ دو کہ پروردگار مجھے تو کہنے بھی نہیں آ رہا کچھ، یہی سجدے میں کہہ دو کہ پروردگار میں سجدے میں جھک تو گیا ہوں لیکن مجھے تو کہنا بھی نہیں آ رہا کہ کیا کہنا چاہیے، جو ہے آپ کے دل میں وہ کہہ دیجیے۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور پھر رب کی ایسی عبادت، اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں رب کی ایسی عبادت کر کہ یقین کی منزل ہو جائے۔ اب اس یقین کو آپ ہمارے اور آپ کے یقین سے نہ ملائیے گا، تو بہرحال خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب تو ہر ایک کا سفر جاری ہے، انکلوڈنگ سرکار ختمی مرتبہ، کیونکہ رب زدنی علما کی آیت اس بات کی دلیل ہے، پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو اگر گنجائش ہی نہ ہوتی تو یہ آیت کیوں ہوتی پھر کہ رب زدنی علما؟ وہ ان کی اپنے استعداد کے اعتبار سے، ہماری اپنی استعداد کے اعتبار سے۔ تو ایسی عبادت کر اپنے رب کی کہ یقین کی منزل تک پہنچ جائے۔ اچھا، یہ جو ہے نا دل میں غم پریشانیاں، یہ ہے سارا یہاں دنیا کا معاملہ، جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سب کچھ بھلا دے گا، تو وہاں خیر ہی خیر ہے۔ ایک شخص پہنچا صادق آل محمد کے پاس، مولا سے کہتا ہے کہ مولا اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ کبھی کسی سے بھی اپنی زندگی میں کوئی ایسے ہرٹ ہوئے ہیں کہ آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے اسے معاف کرنا، اس فرش اعضاء امام حسین صدقے میں دل سے درگزر فرما دیجیے۔ تو تسبیح کیجیے اور سجدے میں جھک جائیے، اور اب کیسی عبادت کیجیے حتی یاتیک الیقین، یہاں تک کہ تم یقین تک پہنچ جاؤ۔ یہاں پر مفسرین نے احادیث کی روشنی میں لکھا ہے یقین سے مراد موت بھی ہے، کہ موت تک اللہ کی بندگی میں جھکے رہو، اس کے بعد آسانی ہے، کوئی مشکل نہیں، تو اللہ تعالیٰ بھلا دے گا۔ میں چھٹے امام کی آپ کو روایت سنا رہا تھا، تو امام نے ایک شخص سے کہا کہ جب تم جنت میں جاؤ گے تو اللہ ہر قسم کے غم، تکلیف، پریشانی بھلا دے گا۔ تو اس نے مولا سے پوچھا، روایت نقل بالمعنی ہے، مفہوم یہ، تو مولا سے پوچھا کہ مولا اگر زندگی کسی کی 50 سال 60 سال کسی کے دل میں ایک بات رہی ہے یا کوئی غم میں وہ رہا ہے تو کیسے اللہ
اس کے دل سے نکال دے گا. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بھول جائے اس غم کو, ساری پریشانیوں کو بھول جائے, زندگی کی سب کچھ جو اسٹرگلز ہیں, جو کچھ مشکلات ہیں, سب اس کے دل سے نکل جائے, سکون اطمینان میں آ جائے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ بھلا دے؟ امام نے اس کی جانب دیکھا, کہ تیرا نام کیا ہے؟ کہتا ہے بولا پتہ نہیں, یاد ہی نہیں آ رہا. ارے کیوں یاد نہیں آ رہا؟ 70 سال تک امام نے سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہا پتہ نہیں, بولا یاد ہی نہیں آ رہا. میرے بیوی بچے مجھے کس نام سے بلاتے ہیں, میرے والدین, میرے دوست مجھے کس نام سے, میں نام کیا ہے پتہ نہیں, یاد نہیں آ رہا. امام نے کہا یاد کر, تیرا نام ہے. تو نام تو سب سے بیسک بات, سب کو یاد ہوتا ہے. کاش میری بات پہنچ سکے. اللہ ایک مل کے صلوات بیتے صادق آل محمد امام جعفر صادق. پہنچ رہی؟ امام نے کہا بس ایسے ہی اللہ تجھے ہر چیز بلا دے گا. کہا بولا بس مجھے یقین ہو گیا, میں ہلکان ہو رہا ہوں, مجھے نام تو میرا واپس یاد دلا دیجیے. اور امام نے پھر اس کی جانب دیکھا, اسے نام یاد آ گیا. امام نے کہا بس ایسے ہی اللہ بلا دے گا تجھے ہر غم و پریشانی. یہ سورہ فصلت میں موجود ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے, اس کے بعد استقامت بھی دکھاتے. تتنزل علیہم الملائکہ, ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا, اور ان سے کہتے ہیں کہ اب تم نہ کوئی خوف کرو نہ کوئی غم کرو. غم ختم ہو گیا. یہ قرآن میں موجود ہے, فقط روایت میں نہیں, سورہ فصلت میں موجود ہے کہ اب نہ کوئی غم کرو نہ خوف کرو. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, اب تمہیں جنت کی ہم ایسی بشارت دیتے ہیں جس کا تمہیں اللہ نے وعدہ کیا تھا. جاؤ. تو اس میں زندگی میں تھوڑا سا صبر کرنا پڑتا ہے. استقامت کا جو لفظ آیا, بعض معاملات پہ آپ کو صبر کر کے گزرنا پڑتا ہے. ہر چیز اپنی مرضی سے ہر طرح سے یعنی حل نہیں ہو سکتی فوراً, یا ہر شے ہر طرح سے جیسے میں چاہتا ہوں ویسے نہیں ہو سکتی. اس کے لیے تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے, اور قیامت کا یقین رکھنا پڑتا ہے. اگر یقین نہ بھی ہو, ایک اور لطف کی بات میں آپ سے کہتا ہوں, ہم میں سے اگر میں سوال کروں کہ بھئی قیامت کا کسے یقین ہے, مجھ سے شاید سبھی ہاتھ اٹھائیں گے. لیکن کیا میں ویسے ریئیکٹ کرتا ہوں کہ واقعی مجھے یقین ہے قیامت کا؟ یہ ایک مشکل سوال ہے. اگر یقین نہ بھی ہو نا, ایک تہران کے عالم دین تھے, ان کے پاس ایک یونیورسٹی سے ایک جوان آیا, اس نے آگے پوچھا کہ صاحب مجھے قیامت کا یقین نہیں ہو پاتا. تو کہا کتنا تمہیں یقین ہوتا ہے, کتنا تمہارے دل میں آتا ہے ڈاؤٹ؟ اس نے کہا میں 50-50 ہوں. انہوں نے کہا 50% ہے قیامت کے بارے میں؟ ہاں 50% ہے. کہا بہت ہے یہ اپنی اصلاح کے لیے, کوئی 100% ضروری تھوڑی ہے. آپ کسی سگنل پر, ریڈ سگنل پر ہمیشہ اس لیے رکتے ہیں کہ آپ کو 100% یقین ہے کہ مار دیا جائے گا نا. اگر کسی جگہ پر آپ کسی جگہ سے جا رہے ہیں اور 50% چھوڑ دیجئے, چاہے 10%, 5%, 1% بھی بعض اوقات خطرہ ہوگا, آپ رک جائیں گے. یہ احادیث میں بھی بیان کیا گیا ہے, امام کے مکالمات میں بھی ہے, جو انہوں نے فلسفیوں سے مکالمات کیا ہے کہ مثلا میدان قیامت کا ہمیں یقین نہیں ہے. امام نے کہا ڈاؤٹ ہے, شک ہے. کہاں شک ہے؟ کہ شک کافی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. یقین تو اہل دل کی منزل ہے. اللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یقین کوئی بہت کم نصیب ہوا ہے, بلکہ ایک حدیث ایک دو بار میں سنا چکا ہوں اپنی مجالس میں, وہ یہ کہ حدیث میں آیا کہ یقین وہ دولت ہے کہ جو سب سے کم تقسیم ہوئی انسانوں میں. یہ حدیث ہے. حتیٰ ایمان سے بھی کم یقین تقسیم ہوا ہے. اس لیے بعض لوگ ایمان کے ساتھ ہوتے ہیں, یقین کے ساتھ نہیں ہوتے. یقین ہر ایک کے پاس ہونا ضروری نہیں. تو وہ یقین وغیرہ کی منزل پتہ نہیں ہے وہ ہماری کو منزل ایسی ہے کہ نہیں. میں تو کہہ رہا ہوں ڈاؤٹ بھی ہے نا, قیامت کا ڈاؤٹ تو ہے نا کم از کم. اب یہ تو کوئی نہیں ہوگا کہ مجھے ڈاؤٹ بھی نہیں ہے. ڈاؤٹ بھی ہے تو اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے کافی ہے. دنیا میں ہم لا تعداد ایسی مثالیں ہیں کہ اس بہت سے ڈاؤٹس ہی پر احتیاط کر لیتے ہیں. کسی چیز کے بارے میں آپ کو شک ہے کہ پتہ نہیں آئی میرے جسم کے لیے نقصان دہ نہ ہو جائے, یقین نہیں ہے, شک پہ چھوڑ دیتے ہیں. اور امام علیہ السلام نے اس ایتھس سے یہ کہا کہ اگر فرض کر, کیونکہ ڈاؤٹ کا معاملہ کیا, اگر فرض کر وہاں جا کے کچھ نہ ہوا تو نہ تیرا کوئی نقصان ہے نہ میرا کوئی نقصان ہے.
کیونکہ اگر میں یقین کے ساتھ چلا گیا کہ وہاں پر تھا، قیامت میں کچھ معاملہ تھا لیکن ہوا کچھ نہیں، تو میرا کیا نقصان ہوا؟ لیکن اگر کچھ ہو گیا تو پھر نقصان میں کون ہے؟ اس لیے ڈاؤٹ کافی ہے اپنے آپ کو اللہ کے راستے پہ لانے کے لیے، یقین کی ضرورت بھی نہیں۔ مل کے صلوات بھیج دیں، اللہ صلی اللہ علیہ بات پہنچ رہی ہے؟ اچھا، بات کو ایک منزل تک لے جا کر اختتام کرتا ہوں۔ کچھ مصائب کا ذکر بھی لازمی ہے ایصال ثواب کی وجہ سے بھی، اور بہت عرصے بعد مجلس سے عزا ہو رہی ہے، اور یہاں کی مجلس کا ایک محدود وقت ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ جب امام بارگاہ میں بھی حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے تو پھر آپ گھروں میں تو سن ہی رہے تھے ہماری سوا گھنٹے کی مجلسیں، لیکن امام بارگاہ میں بھی انشاءاللہ پھر اس کو کوئی جبران کریں گے، کوئی کمپنسیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو عرض کیا ہے کہ یہ ہے کہ تسبیح کرو اپنے رب کی، سجدے میں جھک جاؤ، لہٰذا تمہارا دل ہلکا ہو جائے، سادہ الفاظ میں، اور اللہ کے راستے پہ رہو، اور اللہ کی عبادت کرتے رہو حتی یاتیک الیقین، یہاں تک کہ یقین پہ پہنچ جاؤ۔ تو ابھی ڈاؤٹ بھی ہے تب بھی عبادت کرتے رہو، یعنی تب بھی اس کی بندگی میں رہو۔ بندگی سے باہر، عبادت کا مطلب فقط ایک خاص ریچول کا نام نہیں، زندگی اپنی بندگی میں گزارو اس کی۔ اچھا، لیکن اس کے لیے ایک اور شرط بھی ہے، شرط متأخر ہے، یوں کہنا چاہیے اصول فقہ کی لینگویج میں۔ اصول فقہ میں عبادات کے لیے ہوتی ہیں شرط متقدم، شرط مقارن، شرط متاخر۔ کیا مطلب؟ کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں کہ جب اس سے پہلے آپ پوری کریں گے تب وہ عبادت ٹھیک ہوگی۔ بہت سادہ سی مثال، نماز کے لیے وضو کی ہے، نماز سے پہلے جب وضو کریں گے تب وہ نماز ٹھیک ہے۔ تو وضو نماز کے لیے شرط متقدم ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ شرط مقارن، کچھ عبادتوں کے ساتھ کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، جب وہ ساتھ ساتھ اس کے کریں گے تب وہ عبادت ٹھیک ہوگی۔ نمازی کی مثال دوں، روبہ قبلہ ہونا، نماز کے لیے روبہ قبلہ ہونا یہ شرط مقارن ہے، اس کے بغیر نماز وہ باطل ہے۔ شرط متاخر، کچھ عبادتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں شرط متاخر یعنی ایک عبادت آپ نے کر لی ہے، اس کے بعد ایک چیز پوری کریں گے کنڈیشن، تب جا کر وہ عبادت پہلے والی ٹھیک ہوگی۔ بہت زیادہ کھل کے نہیں، لیکن ایک مثال دے دوں، مثال طور پر خواتین کے کچھ مخصوص ایام کے جو غسل ہیں ان میں ضروری ہے کہ مثلا رمضان کا روزہ وہ رکھیں، اس دن کا روزہ، اور افطار کے بعد غسل کریں تاکہ وہ جو دن میں روزہ رکھا وہ ٹھیک ہو جائے۔ اسے کہتے ہیں شرط متاخر، کہ بعد کا غسل اس دن جو گزر چکا ہے اس کے روزے کو ٹھیک کر دے گا۔ اچھا، بعض اس کی مثالیں اور بھی آپ عبادات میں لے سکتے ہیں۔ مثلا حدیث میں آیا ہے کہ جو نماز کے بعد تسبیح سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کو پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہ 1000 نمازوں کے برابر اس کی ایک نماز کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب یہ شرط متاخر ایک طرح سے، جب آپ نے نماز پڑھ لی تو ابھی تو فرشتے نہیں جانتے نا کہ آپ تسبیح پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، وہ ثواب معلق ہے اس بات پر کہ بعد میں تسبیح پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے۔ یہ شرط متاخر ہے اس 1000 نماز کے ثواب کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ شرط متاخر کی بڑی، اور ظاہر ہے کہ اس میں بڑی گنجائش ہے کہ اصول فقہ کے حوالے سے بات ہو سکے، لیکن مجلس کا ایک تقاضا بھی ہوتا ہے اور میں بات پہنچ گئی آپ تک۔ ان تمام عبادات کے لیے، استقامت کے لیے، صبر کے لیے، آخر میں جو نجات حاصل ہوگی اس کے لیے ایک شرط متاخر ہے، اور وہ ہے خاص چیز لے کے جب اللہ کے پاس جائیں گے تب یہ ساری عبادتیں قبول ہیں۔ وہ جو میں نے عاقبت بخیر کی بات کی تھی نا، یہ 70 سال کی محنت اس وقت قبول ہے کہ جب عاقبت بخیر ہے، اور عاقبت اس وقت بخیر ہے جب توحید و نبوت و ولایت پر ایمان رکھتے ہوئے کوئی دنیا سے جائے۔ یہ شرط متاخر ہے اس 60 سال کی زندگی کے لیے، اینڈ یہ ہونا چاہیے 70 سال کی زندگی کے لیے، یہ شرط متاخر ہے ساری عبادتوں کی قبولیت کے لیے، سارے اجر و ثواب کے لیے یہ شرط متاخر ہے۔ میں ایک روایت سناتا ہوں آپ کو۔ حضور اور مولا علی علیہ السلام وہ گزر رہے تھے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بہت لطیف یہ تعبیر ہے۔ ایک مقام سے جا رہے تھے تو دیکھا کہ 4 مزدور ہیں جو ایک جنازے کو اٹھا کر جا رہے ہیں، جو کہ قبرستان میں مجلس ہو رہی، لہٰذا وہ مثال میں یہ دے رہا ہوں، ایک جنازے کو اٹھا کے جا رہے ہیں۔ یعنی اتنا سادہ سا جنازہ تھا کہ 4 افراد کو اٹھانے والے، کوئی اور تشییع جنازہ میں بھی نہیں تھا۔
تو حضور نے مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس جنازے کے ساتھ چلتے ہیں، اور اے علی اس جنازے کو پہلے آپ اور میں عقب سے کاندھا دیں گے، اس کے بعد آگے سے کاندھا دیں گے، اور اس طرح سے اس جنازے کو قبرستان تک لے جائیں گے۔ تو ٹرن بائی ٹرن جسے کہتے ہیں، محمد اور علی نے علیہم السلام، سبحان اللہ، اس جنازے کو کاندھا دیا، آگے سے پیچھے سے کاندھا دیا اور قبرستان لے گئے۔ جب دفن کرنے لگے اسے، وہ کیونکہ غسل و کفن تو کر کے آئے تھے نا، حضور نے کہا نا میں اس کا غسل پھر کروں گا۔ وہاں حضور نے اسے غسل دیا اور اپنا لباس، اس میں عربی عبا جو تھی وہ اتاری، حضور نے اسے پہنائی، جو عربی عبا تھی وہ عبا اسے پہنائی اس کے کفن میں، اور اسے دفن کیا۔ جب دفن کر کے واپس جانے لگے تو مولا علی علیہ السلام نے اس وقت، حضور نے پوچھا مولا علی سے کہ علی آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اس کی تشییع جنازہ میں یہ اہتمام کیوں کیا ہے، کہ ہم نے اسے کیوں کندھا دیا اور کیوں اس کے غسل و کفن کا خود اہتمام کیا؟ معمولاً ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی مولا علی سے حضور سوال کرتے تو مولا علی جانتے تو تھے، لیکن یہ کہتے نہیں تھے کہ میں جانتا ہوں، سامنے جواب دے، حفظ مراتب کے خلاف ہے۔ اس لیے کبھی بھی مولا علی نے حضور کے سامنے سلونی قبل ان تفقدونی نہیں کہا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہمارے جوانوں کے لیے بہت سی باتیں سیکھنے کی، ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس سے زیادہ اچھی جانتے ہیں، لیکن سامنے جتلانے کی ضرورت نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حفظ مراتب کا خیال یہ ہے کہ امیر المومنین وہ چپ ہو جاتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے رسول اللہ کے سامنے۔ کبھی بھی سلونی نہیں کہا امیر المومنین نے رسول اللہ کی حیات میں، حیات ظاہری میں۔ مجھے ایک واقعہ گلا دیجیے، کبھی بھی نہیں کہا۔ یہ ایتھکس اور ایٹیکیٹس کا خیال مجھے بتلائیے کہ کس فرقے میں آپ کو یا کس مذہب میں آپ کو اور ملے گا، جبکہ یہاں کا ایجوکیشن سسٹم بالکل الٹا کہتا ہے جتنا بلنٹ ہو جاؤ اچھی بات ہے، کہ اگر آپ کو بات پیرنٹس کی بھی ٹھیک نہیں لگ رہی بول دو۔ اگر کوئی ایسی واقعی بات بھی ہے، بعض لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ مجھے کچھ زیادہ پتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے پیرنٹس کو زیادہ پتا ہو یا کسی بزرگ کو زیادہ پتا ہو، لیکن اگر واقعی بھی زیادہ پتا ہے، خاص طور پر ٹیکنالوجی وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں، شاید اتنا زیادہ اس کا علم نہیں ہوتا، تو کبھی بھی نہ غرور کی ضرورت بلکہ جتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایسا رویہ بھی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ یہ نہیں جانتے ہو میں جانتا ہوں، جی اریٹیٹ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات پہنچ گئی۔ تو مولا علی علیہ السلام سے جب حضور پوچھتے تھے کہ علی آپ جانتے ہیں اس بات کو، اگر یہ کہتے کہ میں نہیں جانتا تو جھوٹ ہو جائے، تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے بھائی نفس رسول ہے تو جانتے ہیں، باب مدینۃ العلم ہے، کیونکہ بات ایسی ہے ہی نہیں کہ امیر المومنین نہ جانتے ہوں۔ تو یہ اگر کہتے ہیں کہ نہیں جانتا تو جھوٹ ہے، کہتے ہیں کہ جانتا ہوں تو حضور کے سامنے فخر ہے۔ لہذا مولا علی نے ہمیشہ درمیان کی راہ اختیار فرمائی کہ اے علی آپ جانتے ہیں، ہمیشہ وہ جواب دیتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یہ جواب دیتے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو ہمیشہ انہوں نے یہی جواب دیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اب جو روایت، یعنی 100% روایات میں یہی جواب ہے، جو روایت اٹھا لیجئے کہ جب حضور نے مولا علی سے پوچھا کہ کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی جواب ہی ممکن نہیں تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ جانتا ہوں تب غرور ہے، نہیں جانتا ہوں یہ جھوٹ ہے، کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ آپ نے اس جنازے کو کیوں کاندھا دیا۔ بات وہاں پر رکی ہوئی، کہ اے علی یہ جو شرط متاخر ہے نا ذرا سن لیجئے گا، کہ یہ چیز جب ہوگی تب جا کر سارے اعمال قبول ہیں۔ کہ علی جب یہ جنازہ گزر رہا تھا نا یہاں سے، تو میں نے اس میت کے دل میں نگاہ کی، حضور کہہ رہے ہیں میں نے اس میت کے دل میں نگاہ کی، اور اے علی آپ کی محبت کو معجزن پایا اس کے دل میں۔ یہ روایت ہے، موج کی طرح تھی، یعنی اس کا دل پر پایا آپ کی محبت سے۔
چونکہ اس کا دل پر پایا میں نے، لہذا اللہ کا یہ حکم تھا کہ حبیب آپ اس کی تشییع جنازہ فرمائیے اور غسل و کفن کا اہتمام فرمائیے اور اسے اپنے ہاتھوں سے تدفین فرمائیے. فقط معمولی محبت پہ راضی نہ ہو جائیے، اپنے دل کو پر کر دیجیے معجزن ہو جیسے. یہی الفاظ میرے پاس ہیں روایت کے اردو ترجمے کے لیے، یعنی موج مار رہا تھا وہ، یہ روایت کا لفظ ہے. عشق کے لیے ابن ابی طالب. یہ آپ کے آس پاس کے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائے گا، فقط آپ کی ذات کو نہیں، آپ کے بچوں کو بھی فائدہ پہنچائے گا، آپ کے مرحومین کو بھی فائدہ پہنچائے گا، آپ کی نسلوں کو بھی فائدہ پہنچائے گا. یہی عشق. یہاں پر جو ذکر ہو رہا ہے تو جن مرحومین کے لیے ہم مورد نظر ہیں ان تک تو یہ فائدہ ہے، لیکن اللہ جانے اطراف کی کن کن قبروں تک اللہ کیا کیا ثواب پہنچا رہا ہے، ہم تو نہیں جانتے اس بات کو. ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو جس پر کی حجت تمام نہ ہوئی ہو اور وہ چاہے نان مسلم ہے دنیا سے چلا گیا ہے، اللہ نے اس کے ساتھ کوئی بہتر معاملہ کیا، ہم تو نہیں جانتے پرسنلی، تو ہم نہیں جانتے کسی کے بارے میں، لہٰذا ہو سکتا ہے یہ ذکر اسے فائدہ پہنچا جائے. میں آپ سے روایات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. 100 بار لے گئی سرے بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا. اور میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے اور ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا. اللہم صلی علی بات پہنچ گئی انشاءاللہ. جی تو آج 3-4 پوائنٹس پہ بات ہوئی جس میں سے کچھ اخلاقیات سے متعلق تھے کہ جب بھی آپ کبھی اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس کریں یا حتیٰ یہ ہے کہ گناہ کی طرف جھکاؤ محسوس کریں تو تسبیح کیجیے اپنے رب کی اور سجدے کی عادت ڈالیے اور اللہ کی عبادت ایسے کیجیے کہ حتیٰ آتی ہے کل یقین، یہاں تک کہ یقین کی منزل آ جائے. یقین مجھ اور آپ کے لیے کم از کم یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھ میں یہ طاقت پیدا ہو جائے کہ میں اس گناہ کو چھوڑ دوں، یہ قوت آ جائے. دوسرا یہ کہ دوسرا پوائنٹ کچھ یوتھس کے لیے آ گیا کہ اگر کوئی چیز آپ زیادہ جانتے بھی ہیں فرض کیجئے تب بھی اس کے اظہار کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ادب احترام کو ہمیشہ ملوز خاطر رکھنا چاہیے، یہ ہمیں امیر المومنین نے رسول اللہ کے سامنے سکھلایا ہے. اور تیسری بات یہ کہ یہ سب کچھ اس وقت قبول ہے کہ جب وہ عقیدہ ساتھ میں ہے. تو وہ عقیدہ اگر موج ہے دل میں اس کی، فقط محبت نہیں ہے، موج ہے اس کی، یعنی واقعاً اس میں جذباتی ہونا چاہیے انسان کو. بعض لوگ کہتے ہیں جذباتی نہ ہو جائیں، جذباتی اس میں ہونا چاہیے انسان. کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں آپ کو پھر دین کے اعتبار سے وہ ویسے کہتے ہیں جیسے لو از بلائنڈ، ایک انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اندھا بہرا ہو جاتا ہے، اسے اس کی کوئی خامیاں وغیرہ نظر ہی نہیں آتی. تو یہ اچھی بات نہیں ہے اس طرح سے. لیکن ہمارے ساتھ محترم قوم میں جملہ کہتے تھے امیر المومنین کے عشق میں آپ مبتلا ہو کر جتنے اندھے اور بہرے ہو جائیں، یعنی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنے کانوں کو بند کر لیں، اب جو علی کہہ رہے ہیں وہ کرتے جائیں، یہ زیادہ بہتر ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو یہ ایک جذباتیت ہونی چاہیے، یہ موج. اور بس عزیزان گرامی چونکہ ماتمداری بھی ہے ایصال ثواب کے لیے، تو لہٰذا میں کروں گا کہ امیر المومنین اب ایام آہستہ آہستہ قریب آتے چلے جائیں گے، ان کی ولایت امامت اس قدر اہم ہے کہ سیدہ کونین سلام اللہ علیہا اس پر در و دیوار کے درمیان آ جائیں. یعنی حکمت کے مطابق ہے، اگر میں سے کہوں حکمت کے مطابق ہے، کیونکہ ان کا کام کوئی غیر حکیمانہ کام نہیں ہے، حکمت کے مطابق بھی ہے کہ وہ ان تمام مصائب کو برداشت کر لیں تاکہ امیر المومنین کی ولایت کا عقیدہ زندہ رہے اور یہ پہنچے نسلوں تک. تو عزیزان گرامی چونکہ ایک بالخصوص ہمارے عقیل شیرازی بھائی کی والدہ کی ایصال ثواب کی مجلس سے، لہٰذا میں سادات کی والدہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں آج. اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا
ملتا ہے روایت میں نے خود پڑھا ہے، پڑھ کے بات کر رہا ہوں میں، کہ حضور کی وفات کے بعد بی بی آتی تھیں قبر رسول تک، اور اللہ جانے کیا مصائب تھے کہ قبر رسول سے جب واپس گھر جاتی تھی تو کئی مرتبہ گلیوں میں ادھر ادھر ہو جاتی تھی، یعنی گویا راستہ اپنے گھر کا نہ ڈھونڈ پاتی تھی۔ اگر یہ کہے کہ یہ بات عجیب سی محسوس ہوتی ہے، لیکن آپ اگر اس غم کے ساتھ اسے ملاحظہ فرمائیے کہ بالخصوص بابا کی شہادت کا غم، اور اس کے بعد امیر المومنین سے اس حق ولایت تو کوئی نہیں چھین سکتا، لیکن بہرحال خلافت کو غصب کیے جانے کا غم۔ لہٰذا بی بی کے لیے روایت میں جملہ موجود ہے، اور کئی مرتبہ وہ کسی گلی میں ویسے ہی بیٹھ جاتی تھی۔ لہٰذا آپ کو اب وہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ جب امام حسن علیہ السلام جوان ہونے کے بعد بھی، کئی سال گزر جانے کے بعد بھی مدینہ کی کچھ گلیوں سے گزرتے نہیں تھے، اس لیے کہ انہیں اپنی ماں یاد آتی تھی۔ ہمارے یہ محترم بھائی جن کی والدہ کی مجلس ہے آج، وہ مجھ سے ابھی کہہ رہے تھے کہ مولانا پچھلے 12-13 سال میں کوئی ایک دن ایسا نہیں میرا گزرا تھا کہ میں نے اپنی والدہ سے فون پر بات نہ کی ہو، کم از کم کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا تھا۔ اور اب جب والدہ گزر گئی ہیں تو میں جنازے پر جا بھی نہ سکا تو دل بڑا مغموم ہے۔ اس پہ صبر آنا ناممکن ہے اگر غم سیدہ نہ ہو، غم امام حسین علیہ السلام نہ ہو، اس پہ کوئی صبر آخر نہیں کرتا۔ انسان کبھی ایمان ڈگمگا جائے، کبھی کہاں کس طرف نکل جائے اس کا ذہن، کبھی مینٹلی کچھ ہو، لیکن یہ مجلس وہ ہے کہ جو انسان کو سنبھال لیتی ہے، سہارا دیتی ہے۔ یہ ذکر امام حسین، ذکر سیدہ کونین سلام اللہ علیہ۔ میں کہتا ہوں کہ کسی کی ماں بھی جب دنیا سے گزری، ان کے ساتھ ویسے سلوک نہیں ہوا جیسے حسین کی ماں کے ساتھ ہوا۔ بہت سے سادات کرام مجلس میں تشریف فرمائے، مجلس آن لائن جا رہی ہے، میں بہت سی باتیں پردے میں کہنا چاہتا ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں یہ سیدہ کونین کی مظلومیت ہے کہ ان کے مصائب بھی آپ کھل کے نہیں پڑھ سکتے، نہ ان کے قاتلوں کا آپ نام لے سکتے ہیں، نہ ان پر ظلم کرنے والوں کا نام لے سکتے ہیں۔ میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ امام حسن علیہ السلام برس گزر چکے تھے، تو مدینہ کی جب کچھ گلیوں سے نہیں جاتے تھے، اور امام سے پوچھا گیا کہ آپ وہاں سے کیوں نہیں جاتے مولا؟ کہا میں 8 برس کا تھا جب میری ماں یہاں سے گزرا کرتی تھی میرے نانا کی وفات کے بعد، تو کوئی آوازیں کسا کرتے تھے، کچھ لوگ پتھر مارا کرتے تھے، احانت کرتے تھے، لہٰذا جب میں اس گلی سے گزرتا ہوں تو مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے، میری دکھیاری ماں کا منظر یاد آ جاتا ہے۔ عزیزوں، آپ کی ثنائیں بلند ہو رہی ہیں، خدا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے، اور غم سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کے۔ ایک دن آیا کہ جب بی بی واپس پلٹی ہیں جنت البقیع کے پاس جو بیت الحزن تھا، وہاں سے گریا کر کے واپس پلٹی ہیں، تو مولا علی علیہ السلام نے محسوس کیا کہ جیسے بہت زیادہ تمازت کے آثار ہیں بی بی پر، تو سوال کیا کہ اے سیدہ، آج آپ بہت زیادہ دھوپ میں ایسا لگتا ہے کہ بہت دیر تک بیٹھ کر آئی ہیں۔ تو فرمایا کہ یا ابا الحسن، میں جس درخت کے سائے میں بیٹھ کر بابا کو روتی تھی، آج جب میں وہاں گئی ہوں تو وہ درخت نہیں تھا، کاٹ دیا گیا تھا۔ سوچیں ظالموں سے اہل بیت کی ایک نشانی بھی برداشت نہ ہو سکی کہ وہ درخت کم از کم اسے باقی رکھ دیتے جس کے سائے میں بیٹھ کر سیدہ کونین وہاں گریا کرتی تھی۔ اس وقت پھر مولا علی علیہ السلام نے خاص چھوٹا سا حجرہ بنایا جسے بیت الحزن کہتے ہیں، اور ہر امام بارگاہ دنیا کی اس بیت الحزن کی یادگار ہے، اس لیے کہ جب بی بی وہاں پر جاتی تھی تو اس بیت الحزن میں جا کر بی بی گریا فرماتی تھی اور کہتی تھی بابا صبت علیہ مصائب۔ میں آپ کے دلوں کو اور اپنے آپ کو آمادہ کر رہا ہوں فاطمیہ کے لیے، آہستہ آہستہ دل دستک دے رہا ہے۔ یہ بھی امام حسین کا کرم، اہل بیت کا کرم ہے کہ انہوں نے کتنے ہمیں مواقع میسر فرما دی اپنی اصلاح کے لیے، ان سے قریب ہونے کے لیے۔ محرم سفر ابھی گزرا ہے، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد پھر فاطمیہ کے مصائب ہیں، اور یہ تو وہ مصائب ہوں گے جو اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، اس لیے کہ محرم کے مصائب ہیں انہی فاطمیہ کے ایام کی وجہ سے۔ کہ بابا آپ کے بعد اتنے مصائب آئے کہ روزے روشن، یہ صدیقہ کہہ رہی ہیں بی بی، کوئی مبالغہ نہیں ہے اس میں، صدیقہ بی بی کہہ رہی ہیں کہ وہ مصائب آئے، روزے روشن پر آتے تو وہ سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔ کیا کیا مصائب آئے، میں نے مصائب پڑھ لی ہیں، بس آپ کی صدائیں بلند ہو گئی ہیں۔ یعنی بی بی سے اگر کوئی 10 بستہ سوال کر لے کہ بی بی کون سی مصیبت ہے کہ جو اتنی زیادہ سخت ہے، بی بی یہ بھی جواب دیں گی کہ میں دیوار اور در کے درمیان آئی، میرا پہلو شکستہ ہوا، میرا محسن مار دیا گیا، میرے علی کی گردن میں رسی باندھی گئی، انہیں مدینہ کی گلیوں میں لے جایا گیا، مجھے بابا پر رونے کے لیے کہتے تھے کہ یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں، یہ سارے مصائب ہیں۔
لیکن یقین جانو جب بی بی کے در پر حملہ ہوا ہے تو جو پہلا لفظ انہوں نے فرمایا، بی بی کی زبان مطہر سے بہار الانوار کی روایت ہے کہ وا ابتا وا رسول اللہ، اے بابا، اے اللہ کے رسول، ابنتو کی فاطمہ تکذب و تضرب، آپ کی بیٹی کو جھوٹا کہا گیا۔ یہ سب سے پہلے بی بی نے کہا کہ بھرے دربار میں جب سیدہ کونین کو یہ کہنا پڑ جائے کہ خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتی، پہلے یہ فرمایا کہ جھٹلایا گیا۔ جن کی مائیں دنیا سے گزر چکی ہیں وہ ایصال ثواب کے لیے ان جملوں کو سنیں، اور جن کی حیات ہے وہ صحت سلامتی کے لیے انشاءاللہ طول عمر کی نیت سے انشاءاللہ ان جملوں کو سنیں۔ آخری جملہ کہنے لگا ہوں کہ بابا آپ کی بیٹی کو جھٹلایا گیا اور مارا گیا۔ اللہ اکبر، ایسے مارا گیا حتی اصاب بطنہا، یہاں تک کہ بی بی کے شکم پر دروازہ لگا، وہی حاملۃ بالمحسن لسدت اشہر، یہاں تک کہ بی بی 6 ماہ سے حاملہ تھی، ورقل الباب برجلہ، اور کسی نے ایک لفظ مقتل سے میں پڑھ رہا ہوں، اور کسی نے پیر سے دروازے کو دھکا دیا۔ رقل الباب برجلہ، یہاں تک کہ ایک اور لعین نے، میں جملہ ختم کرنے لگا تھا لیکن ایک اور جملہ ذہن میں آ گیا، ایسی گستاخی کی کہ اپنے غلام سے ایک تعزیانہ لیا، یہاں تک کہ سیدہ، کیسے کہوں عزیزوں، سیدہ کونین تک وہ تعزیانہ ایسے لگا ان کے بازوؤں پر، حتی صار کالدملج الاسود۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ سیاہ نشان سیدہ کے بازوؤں پر مرتے دم تک قائم رہا۔ یہ وہ نشان تھا کہ علی مرتضیٰ غسل میت دیتے ہوئے فریاد کر کے اور کہنے لگے، اے سیدہ یہ وہ زخم تھے جو آپ نے ہم سے بھی چھپائے۔ یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، سب مل کے یا وجیۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، یا وجیۃ عند اللہ اشفعی لنا۔ ایک مرتبہ اور سب مرحومین کے لیے، یا وجیۃ عند اللہ اشفعی لنا۔ ایک مرتبہ مریضوں کی شفا یابی کے لیے بھی ضرور کہیے گا، راضی بھائی کی والدہ کے لیے، سب کے لیے، یا وجیۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ۔ ماتم حسین، ماتم سیدہ کونین سلام اللہ علیہ۔ زندگی ہو گئی ویران، ماں تیرے جانے سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مجلس عزا برائے ایصال ثواب فاکنر قبرستان میلبرن سے، جو پیش کی جا رہی ہے براہ راست پنجتن سوسائٹی آف وکٹوریہ کے تعاون سے، جس سے خطابت حجت الاسلام والمسلمین مولانا کمیل مدوی صاحب کر رہے ہیں۔ گھر بھی اب لگتا ہے سنسان، ماں تیرے جانے سے